الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ منزل کے فضل و کرم سے اس کی توفیق خاص اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے توسل جلیلہ سے ہم سب لوگ جمعہ المبارک کی بابرکت ساعت میں جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو مطلوب بلا میں جمع ہے، اس خالق کائنات کی حضور دعا ہے کہ اپنی کائنات ہم سب کا جمعہ المبارک کی بابرکت ساعت میں جمع ہونا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اپنے کائنات تمام حاضرین پہ، تمام اہل اسلام پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی اس کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، جمیع امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ آج کے جمعہ مبارک میں 4 مسائل ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس کے اندر 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک چیز سے منع فرمایا۔ پہلی جو چیز اس کا حکم دیا وہ اپنی اطاعت کرو، دوسری جس شے کا حکم دیا وہ اطاعت مصطفیٰ کا، جس ایک شے سے منع فرمایا وہ ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا، اپنے اعمال کو جو ہے خلاف سنت نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو ضائع نہیں کرنا ہے، مطلب ہے کہ عمل موجود ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو برا عمل ہے اس کو ضائع نہ کرو، برا عمل تو خود ہی ضائع ہے، اس کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص اگر برا عمل کر رہا ہے تو وہ اپنا برا عمل ضائع نہ کرے، نہیں ضرورت ہے۔ کیوں نہیں ضرورت نہیں ہے؟ کہ برا عمل خود ضائع ہے، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو بولا کہ جس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کون سا عمل ہے؟ کیا کوئی ایسی شے بھی ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے نیک جو ضائع ہو جائے؟ بات سمجھنے والی کہ برا عمل جو ضائع ہے بھی، اس کے بارے میں تو یہاں پہ حکم ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیک عمل ہوگا، اس نیک عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ اب نیک عمل جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیک عمل ہے تو قبول ہے، حتیٰ کہ آپ جب دعا منگواتے ہیں یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے جو نماز جمعہ ادا کی ہے اس کو قبول فرما دے، تو لوگ پتہ کیا کہیں گے بعض، نماز جمعہ تو قبول ہی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، نماز جمعہ تو قبول ہی ہے، اس کے بارے میں کیا دعا کریں کہ نماز جمعہ ہماری قبول فرما دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک اعمال ایسے ہیں کہ نیک اعمال ایسے ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر ریاکاری آ گئی،
نماز کے اندر دکھلاوا آ گیا، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں دکھلاوا آ گیا، تو ریاکاری کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی نیک عمل کیا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو دکھلانے کے لیے آ گئے کہ کوئی میرے اوپر بات نہ کر دے کہ آج جمعہ کا اس نے جمعہ پڑھا نہیں، آپ مسجد میں آ گئے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو مطلب کیا ہے، اگر کسی قسم کی کوئی ریاکاری اس عمل کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اس ریاکاری کی وجہ سے نماز جمعہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو میرے مولا میری ریاکاری کو معاف کر کے میری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ تو لہٰذا ایک نیک عمل جو ہے ضائع ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ یہ تو بات سب کی سمجھ میں ہے۔ دوسرا جو سبب ہے نا نیک عمل کے ضائع ہونے کا، وہ ہے خلاف سنت ہونے کی وجہ سے، خلاف شرع ہونے کی وجہ سے۔ جب بعض احباب کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ کام نہ کریں، یہ ذکر نہ کریں، اس ٹائم یہ نفل نہ پڑھیں، نماز کی 2 رکعات آپ 4 نہ پڑھیں، وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ نماز کی 2 کی جگہ 4 رکعات پڑھنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے، نفل پڑھنے سے کیا گناہ ہوگا؟ یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 کرنے سے گناہ ہوگا؟ جو 2 نفل کی جگہ ہم نے 4 پڑھ لی ہیں، اس سے گناہ ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں 2 نفل کی جگہ 4 پڑھنے سے، یا 2 رکعات کی جگہ 4 پڑھنے سے، یا پھر اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، وہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، وہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ جب وہ عمل خلاف سنت ہے، آپ نے عمل کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا حکم کیا ہے، جو عمل کا منشا تھا، جو عمل کا مقصد تھا، جو عمل کا ہدف تھا، جو عمل کا ٹارگٹ تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کو سکھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے کے آنا۔ جب ہمارا عمل ہی اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، ہمارا عمل ہی رسول اللہ کی اطاعت کے خلاف ہے، تو اس عمل سے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تبدلوا اعمالکم، جو عمل بھی میرے مصطفیٰ کی سیرت کے خلاف ہے وہ عمل میری بارگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جائے، چاہے جتنے بھی آپ نے نفل پڑھے، چاہے جتنا بھی آپ نے ذکر و اذکار کیا۔ اب کوئی شخص آتا ہے، ممنوع ٹائم ہے، زوال کا ٹائم ہے، یا سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، یا طلوع ہونے کا ٹائم ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کے مکمل طلوع ہونے تک کیا ہے؟ ممنوع ٹائم۔ غروب ہونے سے لے کر مکمل غروب ہونے تک کیا ہے؟ ممنوع ٹائم ہے۔ زوال کا ٹائم جب عین سورج وسط میں آ جاتا ہے، یعنی دن کا نصف ہو جاتا ہے، تو وہ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ٹائم ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے کے ٹائم میں یا غروب ہونے کے ٹائم پہ یا زوال کے ٹائم پہ وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے نفل شروع کیے، آپ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، آپ نے کہا جی ممنوع ٹائم ہے نہ پڑھیں، یا اس نے شروع کر دیے، بعد میں آپ نے کہا، وہ آپ سے آگے سے سوال کرے گا، بعض لوگ کرتے ہیں، وہ سوال کرے گا آپ مجھے بتائیں میں نے جو 2 نفل پڑھے ہیں اس کے اندر قرات کی ہے، تسبیحات کی ہیں، کیا مجھے گناہ ملے گا؟ ہم خاموش ہو جائیں۔ بات تو صحیح ہے کہ ممنوع ٹائم پہ ہوا تو ذکر ہی ہے نا، پڑھی تو نماز ہی ہے، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے۔ اب اس کو کیا جواب دیں؟ اس کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ گناہ ہوگا نفل پڑھنے کی وجہ سے، گناہ ہوگا قرات کرنے کی وجہ سے، گناہ ہوگا جی نماز کے اندر تسبیحات کرنے کی وجہ سے۔ وہاں پہ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے یہ اعتراض رکھتا ہے نا، آپ اس کو یہ جواب دیں گے میرے دوست یہ نفل پڑھنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہے کہ تو نے اللہ اللہ کیا تو اس کی وجہ سے گناہ ہے، تسبیحات کی ہیں تو اس کی وجہ سے گناہ ہے۔ گناہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے جس ٹائم پہ یہ نفل پڑھے ہیں، جس ٹائم پہ یہ نماز پڑھی ہے، اس ٹائم پہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو تیری جو نماز ہے وہ خلاف سنت ہے، تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے حضور نے فرمایا
ٹھیک ہے، نفل پڑھنے میں تو کوئی گناہ نہیں، اگر وہ یہ جملہ جواباً کہتا ہے تو وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں خارج ہوا ہے؟ کیا اس نے ذکر کی اہمیت کی بات نہیں کی، اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استخفاف کر دیا، کمی کر دی، آپ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تو لہذا فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ شرع کے مطابق ہونا چاہیے۔ پہلا یہ مسئلہ ہے، اکثر احباب کو یہ درپیش ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جائے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ان اعمال کی وجہ سے گناہ ہے؟ حتیٰ کہ امام ابن حبان، ہم نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا اثر کے درس میں، امام ابن حبان جنہوں نے صحیح ابن حبان کتاب لکھی حدیث شریف کے اندر، کئی ہزار احادیث کے اوپر یہ مشتمل کتاب ہے، آپ مسجد میں آئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز بھی اس ٹائم پڑھ رہا تھا جس ٹائم منع تھا۔ جب منع کے ٹائم وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ٹائم جو ہے نماز پڑھنے کا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو اس شخص نے آگے سے اعتراض کر دیا، اس نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ یہ نماز پڑھنے سے مجھے گناہ ہوا؟ امام ابن حبان نے اس شخص سے کہا کہ یہ عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوا، تو نے یہ عمل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف کیا ہے، تو آپ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے نہ صرف گناہ ہوگا بلکہ یہ عمل مردود بھی ہو جائے گا، اور یہ خطرہ ہے کہ کہیں تو دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ بات بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں بحث ہوئی، یہاں کچھ نوجوان آئے، بحث کے بعد انہوں نے مان تو لیا، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ اپ دیکھیں نا، کچھ نوجوان آئے، باعث انٹرویو دینا تھا انہوں نے جاب کے لیے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے اندر اکثر بیٹھے رہتے ہیں، بعض بات کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ انہوں نے نا 2 نفل نیت لی، گھڑی کے اوپر لکھا بھی ہوا تھا ممنوع ٹائم ہے۔ اب جب 2 نفل نیت لیے، درمیان میں تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ نفل توڑ دو، درمیان میں بھی نہیں ہم نے کہنا، ادباً ذکر کا بھی ادب ہوگا، نماز کا بھی ادب ہوگا۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ لیے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے جو 2 نفل پڑھے ہیں نا، اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹائم منع فرمایا۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا، انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے تحیت المسجد کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، یہ تحیت المسجد کے نفل ہوتے ہیں، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور اگر آپ نے آتے ہی بغیر بیٹھے، آپ بیٹھے نہیں، مسجد میں داخل ہوئے، انٹر ہوتے ہی آپ نے کیا کر دی؟ سنت نہیں دی، سنت پڑھنے شروع کر دی، تو سنتوں کے اندر سنتوں کا ثواب بھی مل جائے گا، اور جو مسجد کے لیے تحیت المسجد کے نفل پڑھنے تھے اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ نے سنتے پڑھی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو صرف سنتوں کا ثواب ملے گا، تحیت المسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ تحیت المسجد کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، بغیر بیٹھے ہم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، کس کی نیت سے؟ مسجد کی نیت سے۔ اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد کے نفل۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس مسجد کے اندر تعاون کیا ہوتا ہے، یا جتنے لوگ اس مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان 2 نفل کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اور مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے احباب ہیں ان کا نام نہ بھی لیں، اس کے 2 نفل کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نام نہ بھی لے پڑھنے والا، دعا نہ بھی کرے، اس وجہ سے تحیت المسجد کے نفل رکھیں گے، اور تعظیماً رکھیں گے کہ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوں، تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، تو جب آپ نے حکم فرما دیا ہے، جب بھی داخل ہو، آپ وہ چاہے ممنوع ٹائم ہو چاہے ممنوع ٹائم نہ ہو، آپ تحیت المسجد کے نفل پڑھیں گے۔ بات تو صحیح تھی، ان کی بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں جیسے انہوں نے استدلال کیا وہ تو صحیح ہے۔ جواب یہ ہے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ ممنوع ٹائم پہ نماز کوئی بھی نہیں پڑھنی، چاہے وہ سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو، چاہے غروب ہونے کا ٹائم ہو، چاہے زوال کا ٹائم ہو، کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ میں نے کہا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی ہے تو اب کیا ہر نماز کا نام لے کے منع فرمائیں گے کہ تحیت المسجد کے نفل بھی نہیں پڑھنے؟ یہ بند رہنے دیتے سر، بند رہنے۔
آواز بہت زیادہ ہے۔ تحیت المسجد کے نفل بھی نہیں پڑھنے آپ نے، باقی نفل بھی آپ نے نہیں پڑھنے ہیں۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نام لے کے ہر نماز کا بیان فرمائیں گے؟ بلکہ آپ نے ایک دفعہ فرما دیا کہ جو ممنوع ٹائم ہے اس ٹائم میں نوافل نہیں پڑھے جائیں گے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جب کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس کے اندر تحیت المسجد کے نفل بھی آگے، باقی ہر قسم کے نوافل بھی آگے، قضاء حاجت کے نوافل بھی آگے۔ تو لہٰذا اس ٹائم میں کوئی بھی نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ کیا یہ پڑھنے سے گناہ ہوا؟ اب یہ سادہ سی دلیل ہے، کیا یہ پڑھنے سے گناہ ہوا؟ تو جواب یہی دیا گیا کہ یہ پڑھنے سے گناہ نہیں ہے، یہ پڑھا جو گیا ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف تھا۔ تو جب آپ کے حکم کے خلاف ہے تو قرآن پاک یہ فرما رہا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے نیک اعمال کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے کہیں ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ کوئی بھی کام ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ دی، نیت نہیں کی زکوٰۃ دیتے ہو، جب نیت نہیں کی، آپ کو مسئلہ معلوم بھی نہیں تھا، آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، تو اگر شرع اسلامی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے؟ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ جگہ جگہ پہ مساجد بنی ہوئی، جگہ جگہ پہ درس ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں پہ مساجد کی کثرت ہو، جگہ جگہ پہ درس ہو، وہاں پہ اس طرح کی غفلت قابل قبول نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو لہذا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہیں، کوئی عذر قابل قبول ہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جب آپ نے نیت نہیں کی ہے، آپ کو اگرچہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو نیتوں کا پتہ ہے، اگرچہ میں نے نہیں بھی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، تو کیا میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ تو ہم جواباً کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس سے تو کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے یہ عمل اس طریقے کے خلاف ہے، اس طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ بطور زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا، بطور صدقہ قبول فرما لے گا، ثواب ملے گا، لیکن جو فرض ہے زکوٰۃ کا وہ ادا نہیں۔ دوسرا جو بڑا ہے مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، یہ شادیوں کی رسموں پہ جو ہوتا ہے، خاص طور پہ جب انگیجمنٹ ہوتی ہے، منگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اس میں اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ کی تقریباً 7 بہنیں تھیں، ایک قول کے مطابق آپ کی 9 بہنیں تھیں، اور آپ کے اوپر قرض بھی بڑا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری انگیجمنٹ ہو گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس سے ہوئی؟ بیوہ سے ہوئی ہے یا کسی اور سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی اور سے کرتا، بیوہ کے علاوہ نوجوان لڑکی سے کرتا تو زیادہ بہتر ہوتا تیرے لیے، پہلی شادی تھی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوہ سے اس لیے کی ہے کہ میرے گھر کے اندر نہ میری 9 بہنیں ہیں، تو 9 بہنوں کی جو صحیح تربیت کر سکتی ہے نا، جو ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکتی ہے، وہ ایک بیوہ عورت کر سکتی ہے۔ نوجوان لڑکی اگر میں لے آتا تو گھر کے اندر وہ ان کی صحیح تربیت نہ کر پاتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکت عطا فرمائے اور تیری ہونے والی بیوی کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے ایک مسئلہ کیا کلیئر ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو فیملی اکٹھی رہتی ہے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ شرع کے اندر نہیں ہے۔ کس شرع کے اندر نہیں ہے؟ آپ کی شرع کے اندر نہیں ہے یا مصطفیٰ کی شرع کے اندر نہیں ہے؟ کیا شادی کرنے کے بعد ہم ماں باپ سے الگ ہو جائیں؟ بتائیں، کیا شادی کرنے کے بعد اپنی بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر ان سے الگ ہو جائیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی؟ کیا شادی کرنے کے بعد وہ بھائی جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے دیکھ بھال کرنی ان سے الگ ہو جائیں؟ آپ صرف ایک فرد واحد کو لے کے گھر کے اندر بیٹھ جائیں، اپنی بیوی کو صرف اس کی ضروریات پوری کریں؟
दुनिया के अंदर शादी के बाद ना माँ की कोई जरूरत है, ना वालिद की कोई जरूरत है, ना बहन भाइयों की कोई जरूरत है। तो ये आपकी शरह हो सकती है, ये मेरे मुस्तफा की शरह नहीं हो सकती। शरह इस्लामी के अंदर जाफर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने बयान फरमाया, आपने न सिर्फ उसको कबूल फरमाया बल्कि उसके ऊपर दुआए बरकत भी अता फरमाई कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहने से जो शख्स भी रहेगा उस शख्स को आका करीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ नसीब होगी। हाँ, इतना होना चाहिए, ब्लैक मेलिंग नहीं होनी चाहिए कि आप जिससे शादी करके लेके आए हैं, अब आपकी बीवी से आपकी बहनें भी काम करवा रही हैं, आपके घर के सारे अफराद भी काम करवा रहे हैं, नौकरानी की तरह बना लिया। अब वो सारे सुकून से बैठे हैं, चाय बनानी है तो इसने बनानी है, सालन बनाना है तो इसने बनाना है, घर के सारे काम करने हैं तो इसने करना। ये गलत है, ये शरअ के खिलाफ है, ये जुल्म है। हाँ, घर के अंदर अगर सबके कामों को तकसीम कर दिया जाए ना कि तू ये काम करेगी, तू ये काम करेगी, तू ये काम करेगी, ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ये बिल्कुल शरअ के मुताबिक ऐन शरअ है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर दुआए बरकत अता फरमाई। इससे भी बढ़कर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे भी बढ़कर आका करीम अलैहिस्सलाम को कोई अजीज है? आपने फरमाया फातिमा तो बदअत मिन्नी, फातिमा मेरी जान का टुकड़ा है, जो मेरी फातिमा को तकलीफ देता है उसने मुझे तकलीफ दी, जो मेरी फातिमा को अजियत देता है उसने मुस्तफा को अजियत दी। आप कहां रह रही थी? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी की ना, तो आपकी वालिदा माजिदा हयात थी। आपने ये काम तकसीम फरमा दिया। आपने अपनी वालिदा माजिदा से कहा कि बाहर के जो काम होंगे वो आप करेंगे, कोई भी काम है बाहर का जो मामूली काम है वो आप करेंगी, और घर के अंदर के जो काम है वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप करेंगी। तो घर के अंदर और घर के बाहर के कामों को दोनों को तकसीम किया या नहीं किया? अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम शरअ के अंदर नहीं था तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना क्यों नहीं फरमाया? बल्कि जब घर के अंदर कामों की कसरत हुई ना, तो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मारूफ वाक़या है, आप सब ने सुना हुआ, पर ये इस्तिदलाल मालूम नहीं है। इस मसले से हमें और कौन सा मसला मालूम हो रहा है? कोई भी शख्स आपके सामने ये कहे कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम शरअ के अंदर नहीं है, आप ये वाक़या बयान कर दें, आपको मालूम है। हुजूर के पास आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये मेरे हाथ देखें, इसके ऊपर झाले पड़ गए। घर के अंदर जो है दानों वाली चक्की जो है वो खुद पीस के आटा बनाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, घर के काम बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई कनीजा मिल जाए जो काम के अंदर मेरा हाथ बता दे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। ये नहीं फरमाया अली को बुलाओ, अली किधर है? अली ये सारे काम मेरी बेटी से क्यों करवा रहा है? आ जाए ना कोई बेटी शिकायत लेके मालिक के घर कि घर के सारे काम होते हैं मुझे करने पड़ते हैं। हाँ, अगर बाकी घर के जो औरतें अगर वो काम नहीं कर रही हैं फिर तो शिकायत काबिल कबूल है, फिर तो मसला हल करना चाहिए। अगर घर के अंदर कोई और नहीं है, वो आके कहती है ये सारे काम मैं करती हूँ, सालन भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, मुझसे ये सारे काम नहीं होते, आज कोई शिकायत लेके आए, हाँ भी उसको बुलाएं। सिर्फ उसको नहीं बुलाया जाता, उसके माँ बाप को भी बुलाया जाता है। ये हमारा मुआशरा इतना तंग होता चला जा रहा है, अखलाक से इतना दूर होता चला जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। बुलाया जाता है, आप इतने काम क्यों करवाते हो? या तो कोई मुलाजमा रख के दो, कोई खादमा, नहीं तो हम तलाक लेंगे। सबसे पहले धमकी ब्लैकमेलिंग, हम तलाक लेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने, हुजूर के उम्मती हैं, यकीनन उम्मती हैं। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया अली को बुलाओ। हाँ भी अली घर के सारे काम करवाते, कोई खात्मा क्यों नहीं रखवाते? बल्कि खुद के पास आका करीम अलैहिस्सलाम के पास तो ऐसे आते थे कि हमें अपनी खिदमत के लिए रख लें, सैयदा कायनात की खिदमत के लिए रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं, क्या बेटा मैं तुम्हें इससे बेहतर वजीफा ना दूं? अल्लाह, अगर हुजूर एक खादमा दे देते ना, ये जो आज बगैर कहे और बगैर अता की आका करीम अलैहिस्सलाम के
अपने घर के लिए हजारों मुलाजिम रखे हुए हैं रियाया के खर्चे के ऊपर, अगर हुजूर एक दे देते तो फिर पता नहीं क्या हालत होती इनकी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे बेहतर वजीफा ना दो कि थकावट भी दूर हो जाएगी और कनीजा या कोई भी खादमा रखने की भी जरूरत नहीं है। आपने फरमाया बेटा जब भी रात को सोएं तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ के सोना है। सारी थकावट दूर हो जाएगी। थकावट दूर होने का मतलब क्या है? जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सारी तवज्जो किसकी तरफ हो जाएगी? अल्लाह ताला की जात की तरफ हो जाएगी। ये थकावट ज़हन के अंदर ही नहीं रहेगी। ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ इसको तस्बीह फातिमा कहा जाता है कि सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये तस्बीह अता फरमाई। ये तस्बीह दलील है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, हर बंदा पढ़ता है। और ये मिंबरों पे आके कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई शरीयत के अंदर तसव्वुर नहीं है, भी आपके शरअ के अंदर नहीं होगा, हमारे मुस्तफा करीम के शरअ के अंदर तसव्वुर मौजूद है। ये दो वाक़े मैंने सुना दिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जाफर इब्न अब्दुल्लाह का वाक़या चल रहा था मंगनी के लिए, इंगेजमेंट के लिए। फरमाया जाफर देखा भी है जिसके साथ निकाह करने जा रहा है। अर्ज के या रसूलल्लाह देखा नहीं है। फरमाया अगर देख लेते तो मोहब्बत और बढ़ जाती और ज्यादा निकाह की तरफ माइल हो जाते उसके साथ। बस इतना फरमाया। ये जो आपने फरमाया है तो इंगेजमेंट के मौके पे, मंगनी के मौके पे सिर्फ कितनी इजाजत है कि जिनका निकाह आपस में किया जाना है या जिनका रिश्ता तय होना है वो लड़की और लड़का आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन देखने के उसूल क्या है? फरमाया अपने वालिदैन की मौजूदगी में। ये भी नहीं है कि आप दोनों को अलग कमरे में बिठा दें या कहें जी बाहर चले जाएं या कहें जी ऊपर छत पे चले जाएं या कहें जी किसी आउटिंग पे चले जाएं, दावत पे चले जाएं, जहां कहीं खाना बैठ के खाएं और आपस में बातें करें। इनकी इजाजत नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो देखने की इजाजत फरमाई है ना वो भी सिर्फ इतना है कि सबकी मौजूदगी में। अब इसका हल क्या है? अब वालिदैन बैठे हैं, उनके पास तो बैठ के बातें नहीं कर सकते ना, पूछ तो नहीं सकते कि आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, आप क्या करती हैं, मैं क्या करता हूं, आपका मिजाज क्या है, मेरा क्या मिजाज है। इतनी इजाजत है। आप क्या साथ बैठ के बातें करेंगे? उसका हल ये है कि आप कोई और सीटिंग रखवा लें सामने, जैसे ड्राइंग रूम बने होते हैं, आप लॉन्च में बैठ जाए, वो ड्राइंग रूम के सामने बैठ जाए। लेकिन ज्यादा देर नहीं, जितनी हाजत है 2-3 बातों का जितना टाइम लगता है सिर्फ उतना मिलने की इजाजत देना, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक से साबित है। लेकिन आज के दौर में किसी को कोई पिक्चर मत दे, तस्वीरें मत दे, ये बदअखलाकी का दौर है। और कभी भी मोबाइल के ऊपर वीडियो कॉल करने की इजाजत तो क्या ऑडियो कॉल की इजाजत भी शरअ नहीं देती है। वीडियो कॉल की भी इजाजत ना दे, ऑडियो कॉल की तो देनी ही नहीं है ना, वो तो शरअ के अंदर तो किसी भी कॉल की इजाजत नहीं है। लेकिन किसके अंदर बदअखलाकी ज्यादा है वो वीडियो कॉल है। बातों बातों में जब मामलात यहां इस हद तक चले जाते हैं वीडियो बन जाती है, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। अल्लाह महफूज रखे हर एक की बच्ची को। फिर बच्चियां बताती नहीं है, जब बताती नहीं है तो मामला कहां तक चला जाता है, जानलेवा साबित हो जाता है। सिर्फ इतनी इजाजत। अब हुआ क्या? कलमा पढ़ रहे हैं, जब निकाह की तकरीब होनी है उसमें क्या होना है? शरअ के मुताबिक होना है। पूरे निकाह की रस्म में, मंगनी की रस्म में सिर्फ एक शय शरअ के मुताबिक होती है, एक शय। ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें शरअ के मुताबिक होती हैं। पहली चीज शरअ के मुताबिक निकाह होगा, तुझे कबूल है, वो कहेगा मुझे कबूल है। उससे पूछा जाएगा तुझे कबूल है, वो कहेगी मुझे कबूल है। एक ये शरअ के मुताबिक, एक और कोई शय शरअ के मुताबिक हो या ना हो, हक महर शरअ के मुताबिक देना। हाँ। सारे मामलात हो गए, सारी सरमनियां होगी, सारी तकरीबात हो गई है, नाच गाना भी हो गया, हाल भी हो गया, सब कुछ हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गए और आखिर में जहां शरअ याद आई वहां पे क्या है? हक महर कितना देना, ये शरअ के मुताबिक लिख लें। तीसरी बात, दुआ करवाएंगे, या अल्लाह जिनका निकाह हुआ है खैर और बरकतें अता फरमा। कैसी खैर और बरकतें? जरा अपने दामन में झांक के तो देखें हम।
मुझे आप बताएं, जहां पहले निकाह से पहले नाच गाना हुआ हो, महरम और गैर महरम आपस में मिल के बैठे हैं, शरअ जितना खर्च का इजाजत देती है उससे कई गुना ज्यादा बगैर जरूरत के खर्च कर दिया गया। ये सारा कुछ शरीयत से बगावत करके हमने ये सारे काम करने के बाद हमने दुआ करी, आप उठा दिए, या अल्लाह खैर और बरकतें अता फरमा। वहां अल्लाह खैर और बरकतें अता करेगा? मुझे आप बताएं। पहले तो निकाह के ऊपर होता था, आज के दौर में मंगनियों के ऊपर नाच गानों की महफिलें रखी जाती हैं, रक्स और सुरूर की महफिलें हो रही हैं। और जिनका भी निकाह भी नहीं हुआ है ना, दोनों लड़की और लड़का आपस में हाथ डाल के वहां स्टेज के ऊपर आएंगे, सबके सामने थोड़ा सा डांस करेंगे। ये हमारा इस्लामी मुआशरा है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो? मेरे जैसे आप जैसे सारे वहां बैठे होंगे माशाल्लाह। मैं अपने चाचे की वजह से आया हूं, मैं अपने रिश्तेदारों की वजह से आया हूं, मैं अपने फलां दोस्त की वजह से आया हूं। हाय हाय अल्लाह, चाचे की वजह से आ गया, फलां दोस्त की वजह से आ गया, फलां रिश्तेदार की वजह से आ गया, पर मुस्तफा की वजह से ये तकरीब ना छोड़ सका। दीन की वजह से ये ना कह सका कि मैं इस तकरीब में नहीं आऊंगा, मेरा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। ये सारा कुछ करने के बाद किसी की जुबान से ये कलमा निकलेगा कि मैं मुस्तफा की वजह से वहां नहीं गया था? हर एक की वजह तुझे याद आ गई, पर वो जो तुझे ना इस दुनिया में तनहा छोड़ते हैं, ना कब्र में तनहा छोड़ेंगे, ना मैदान हश्र में तनहा छोड़ेंगे, वो मुस्तफा याद ना आया। दुनिया ये कहेगी, रिश्तेदार ये कहेंगे, पर ये याद ना आया कि मुस्तफा क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेगा। सारे काम दुनिया के अंदर इस एक जुमले के ऊपर हो रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर सारे काम हो रहे हैं। सारी बेहयाइयां मुआशरे के अंदर इस जुमले के ऊपर कायम है कि लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पाक से पहले दुनिया ज्यादा मॉडर्न थी। अगर इसको आप मॉडर्निज्म, बेहयाई को मॉडर्निज्म कहते हैं, तो दुनिया ज्यादा मॉडर्न थी। उनके तो लिबास भी नहीं थे उनके जिस्मों के ऊपर। आपके नजदीक मॉडर्निज्म यह है कि पर्दा उतार दिया जाए। हमारे नजदीक इस्लामी मुआशरे में मॉडर्निज्म का तस्वुर क्या है? यह तस्वुर है कि लड़की और लड़का जिसका भी निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ मंगनी तय हुई है, रिश्ता तय हुआ है, वो स्टेज के ऊपर सबके सामने आके नाच गाना करे। यह मॉडर्निज्म है। मॉडर्निज्म हमारे यहां यह तस्वुर इस्लामी मुआशरे में पाया जाता है कि दुपट्टा सर के ऊपर तो दूर की बात है, जिस्म के ऊपर भी दुपट्टे का कपड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होगा, ये तो कोई बहुत पुराने जमाने के लोग हैं। ये कहां रिश्ता तय कर लिया और किनके साथ ताल्लुक जोड़ लिया? ये तो बड़े कदीम सोच के मालिक है। अरे कदीम सोच ये नहीं है। तुम जिसको मॉडर्निज्म कहते हो, इस्लाम उसको जिहालत कहता है। जिहालत वो तो काबे का तवाफ बगैर लिबास के करते थे। उनसे बढ़कर कोई मॉडर्न हो सकता है? मुझे आप बताएं। जो हमारे यहां मॉडर्न का तस्वुर है उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। वो तो हमसे भी ज्यादा थे। फरमाया वो जिहालत में थे, उनकी सोच कदीम थी। अल्लाह ने फरमाया जो मॉडर्निज्म है वो ये है कि जो इस्लाम के मुताबिक चलना है, ये मॉडर्निज्म है। जो मॉडर्निज्म थी उसको हमने कदीम सोच बना दिया, जो कदीम सोच थी उसको हमने मॉडर्निज्म बना दिया। मुझे आप बताएं, इसकी जब ये वाकयात होते हैं हमारे मुआशरे में, फिर हमें रोना आता है। हमारे मुआशरे के अंदर मर्द आंखें झुकाने को तैयार नहीं है और औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं है। मर्द भी चाहता है उसे इज्जत मिले और औरत भी चाहती है उसे इज्जत मिले। मुझे जरा बताओ तो सही, किस इज्जत की तलाश है हमें? मैं नजरें झुकाने को तैयार नहीं बाजार में जाते हुए। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां पर्दा करने को तैयार नहीं है, तो मैं अपनी मां, बहन, बेटी के लिए इज्जत कहां से तलाश करूंगा?
ایک دور تھا علماء نے کہا یہ کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. جب یہ ملک بنا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو کو ایجوکیشن کسی بھی کالج, کسی بھی یونیورسٹی, کسی بھی اسکول میں نہیں ہونی چاہیے تھی. دنیا کیا کہے گی؟ دنیا یہ کہہ رہی ہے جو اب کہہ رہی ہے. نہ بچیاں محفوظ ہیں نہ بچے محفوظ ہیں. ارے ایک اسلامی ملک ہو کہ ہر شہر کے لیے وسائل ہیں, پر بچیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنانے کے لیے وسائل نہیں ہیں, بچیوں کے لیے الگ کالج بنانے کے وسائل نہیں ہیں. ارے وہ اس اسلام کو ماننے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم کیا جانے کہ شرم و حیا کیا ہے, ہم کیا جانے کہ پردہ کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے سوجھ بوجھ والے ہو جائیں تو بہن بھائی کا کمرہ الگ کر دو. اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو گھر کے اندر جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں, دیور کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے, اس سے پردہ کیسے کریں؟ اللہ اکبر, یہ ہمارے مصطفیٰ کریم ہے, یہ جملہ یاد رکھ لیں, در و دیوار کے اوپر لکھ لیں. ایک کلاس میں بیٹھنے والے علماء نے, بعض علماء نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کبھی بھی ایک لڑکی اور لڑکا دوست نہیں ہو سکتے. وہ جتنا کہتے رہے کہ ہم دوست ہیں, صرف یہ منافقت ہے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے. سب سے غیرت مند اسلام ہے. میرے آقا نے فرمایا تم سے سب سے زیادہ غیرت والا تمہارا رب ہے. جب وہ تمہاری دوستی کو دوستی نہیں کہہ رہا تو تم کس منہ سے اپنی غیرت کو چھپانے کے لیے دوستی کہہ رہے ہو؟ حضور سے پوچھا گیا اس کے یا رسول اللہ دیور, جملہ سنیے گا, جملہ کوئی بڑا جملہ نہیں ہے, 2 لفظ ہیں. فرمایا الحمل موتن, ہم کہتے ہیں دیور کو. فرمایا دیور تو سب سے بڑھ کر پردے اور بے شرمی کے لیے موت ہے, حیا کے لیے موت ہے. دیور تو سب سے بڑھ کر بے شرمی کا سبب بنے گا. سوچ سکتے ہیں؟ ذرا کہیں ہم اپنے گھروں میں جا کے کہ میرے بھائی سے پردہ کرنا ہے, گھر میں آنا جانا بند ہو جائے گا. باتیں کر کر کے مار دیں گے ہمیں. تو اسلام تو یہاں تک سکھا رہا ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں, جب ایسے واقعات ہو جائیں, اس کو شرع کے اندر کہتے ہیں اغتصاب, اس کو ہم انگلش میں ریپ کہتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. شرع کے اندر یہ بات موجود ہے, اس کے اندر سزا زنا کی نہیں لگے گی. زنا کی سزا کیا ہے؟ اگر غیر شادی شدہ زانی ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے گا. نہ فرمایا اب یہ سزا نہیں ہوگی. اگر ایسی صورتحال ہے کسی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور کرنے والوں کے بارے میں ثابت ہو گیا ہے تو فرمایا آپ سزا کیا لگے گی؟ یحاربون اللہ ورسولہ, ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے. اٹھائیں سورہ مائدہ. پر کن کو بتائیں یہ قصے, کن کو سنائیں؟ ان کو سنائیں جن کے اپنے قانون محفوظ نہیں ہیں, آئے روز بدلتے ہیں قانون. ارے جب قرآن کو قانون نہیں بنائے گا کون سا قانون باقی رہے گا اس معاشرے میں؟ فرمایا ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. سزا کیا؟ فرمایا سب کے سامنے اعلانیہ سزا دو ان کو. مولا سزا کیا دینی ہے؟ فرمایا ایک طرف سے اس کا ہاتھ کاٹو, یہ ریپ کرنے والے کا, ایک طرف سے ہاتھ کاٹو, اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کی ٹانگ کاٹو, پھر دوسرا ہاتھ کاٹو, پھر اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جو ٹانگ موجود ہے اس کو کاٹ دو. پھر کیا کریں؟ شریعت کا جلال دیکھتے ہیں بدبختوں کے بارے میں, ظالموں کے بارے میں. اگر یہ سزا نافذ ہو جائے, ملک کے اندر ایک شخص کو بھی یہ سزا مل جائے, پھر میں دیکھتا ہوں کس کے اندر جرأت ہے کسی بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے. فرمایا اتنا نہیں, یہ اللہ کا جلال ہے. اگر آج نہیں دو گے تو میدان حشر میں تو سزا لگے گی. فرمایا گرم سلاخیں, آگ سے گرم کی ہوئی سلاخیں لوہے کی, جس نے ریپ کیا نا اس کی آنکھوں کے اندر مارو.
ہاں بتائیں، ضرورت ہے کسی نے معاشرے کے اندر ایسے بدبخت شخص کے وجود کی بھی؟ شریعت وجود بھی اس کا تسلیم نہیں کرتی ہے، تم اس کے لیے معافی کا اعلان کرتے ہو، بدبخت ہو۔ فرمایا آنکھوں کے اندر سلاخیں مارو۔ مولا بس سلاخیں مارے؟ فرمایا نا، سلاخیں مارنے کے بعد اس کو چوراہے کے اوپر سب کے سامنے پھانسی کے اوپر لٹکاؤ۔ مولا پھر کیا کرے؟ فرمایا پھانسی کے اوپر لٹکا کے اس کو پھینک دو تپتی ہوئی صحرا کے اوپر، جانور کھا جائیں۔ اس کو دفنانے کا بھی حکم نہیں دیا شریعت نے۔ یہ سزا لگے گی، اگر یہ سزا لگا دے تو کوئی بھی پالے جو اس کے اندر کسی بھی بچی کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھانے کی جرات تک نہیں کرے گا۔ اچھا جی، یہ بات کیا ہو گیا؟ یہ معافی کی بات بھی سن لیں۔ جب ایسا جرم ہو جائے نا، ایسا جرم، وہاں پہ پھر اس شخص کا حق نہیں رہتا معاف کرنے کا۔ وہ معاف کر بھی دے تو اس کی معافی قابل قبول نہیں ہے۔ جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا مظلوم اگر معاف کر بھی دے، نا نا نا، فرمایا اب مظلوم معاف کر بھی دے تو معافی نہیں ہے، اب شریعت کا حق انوالو ہو گیا ہے، ریاست کا حق انوالو ہو گیا ہے۔ اس جرم کی وجہ سے ریاست کا ہر فرد جو ہے خوفزدہ ہے۔ فرمایا اب یہ چاہ کر بھی معاف کسی کو نہیں کر سکتے۔ بتائیں مجھے، یہاں پہلے لیٹر آ جاتے ہیں معاف کر دیا جی، معاف کر دیا۔ فرمایا معاف کر بھی دیں، شریعت کہتی ہے معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں معاف نہیں ہو سکتا؟ شریعت ہمیں بتائے تو صحیح۔ فرمایا اس لیے معاف نہیں ہو سکتا، پر ریاست کا حق انوالو ہو گیا ہے۔ ریاست کا حق کیسے انوالو ہو گیا ہے؟ فرمایا اس ایک واقعہ کی وجہ سے ریاست کا ہر فرد خوف زدہ ہے، خوف کے اندر مبتلا ہے۔ ان کا خوف ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدم معافی ہو، کسی بھی قسم کی معافی کا اعلان نہیں ہوگا۔ اب سزا کا نفاذ ہوگا، سزا ہی سزا میں جتنا بھی ہو جائے۔ یہ دیت لے لی؟ نا 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 نا، دیت لے کے اس مظلوم کا حق معاف ہوا ہے، ریاست کا حق معاف نہیں ہوا۔ اگر اس نے سریعام کسی کو گولی ماری ہے، فرمایا وہ مظلوم جس کا بندہ مرا ہے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، مال لے لے، پر جو ریاست کا حق ہے وہ کیا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ فرمایا لوگ خوف زدہ ہوئے اس واقعہ کی وجہ سے، اب اس کو یہ سزا ملے گی جو بھی میں نے بیان کی ہے، یہ اس کے لیے بھی۔ آخر میں یہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، یہ ممبروں سے بیان ہوتی رہیں گی، آپ قرآن کھول کے پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والے پڑھاتے رہیں گے، ترجمے کے ساتھ آپ جانتے رہیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ جب تک اس کا نفاذ حکومتی اداروں کے اندر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی بچیوں کو، سب کی آل اولاد کی حفاظت عطا فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت۔